بڑی بہن ہونا آسان کام نہیں۔ ایک دن فاطمہ، زہرا اور محمد علی کھیل رہے تھے کہ اچانک علی کے ہاتھ سے اس کے سنیکس فرش اور صوفے پر گر گئے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھانے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے فوراً کہا، علی، فرش پر گرا ہوا کھانا گندا ہوتا ہے، براہ کرم اسے مت کھاؤ۔ زہرا نے محمد علی کو دیکھا اور اس کی نقل کرنے لگی۔ وہ دیوار سے اکھڑے ہوئے رنگ کے ایک ٹکڑے کی طرف بڑھی، جبکہ محمد علی نے پودے کے گملے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ فاطمہ نے خطرہ دیکھ لیا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس سے ناراض ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد محمد علی کو کھانسی آنے لگی اور زہرا نے درد سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ فاطمہ گھبرا گئی۔ پھر اسے ابو کی بات یاد آئی، جب کوئی خطرے میں ہو تو کبھی خاموش مت رہنا، فوراً کسی بڑے کو بلانا۔ فاطمہ نے فوراً پودے کا گملہ بچوں کی پہنچ سے دور کر دیا اور مضبوط لہجے میں کہا، رک جاؤ، مٹی اور دیوار کا رنگ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے نہ چیخا اور نہ ہی انہیں ڈانٹا، اس کے بجائے اس نے فوراً آواز دی، امی، ابو، براہ کرم جلدی آئیں۔ امی نے فوراً مٹی اور دیوار کے اکھڑے ہوئے رنگ کو بچوں کی پہنچ سے دور کر دیا، جبکہ ابو نے دیکھا کہ زہرا اور محمد علی معمول کے مطابق سانس لے رہے ہیں۔ امی نے ان کے ہاتھ صاف کیے، نرمی سے ان کے من دھلوائے اور کہا، فرش، دیوار یا باغ سے کوئی چیز کبھی مت کھانا، اس سے تم بہت بیمار ہو سکتے ہو۔ بچوں نے غور سے بات سنی۔ ابو نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور واضح طور پر بتایا کہ زہرا اور محمد علی نے شاید کیا نگل لیا ہے۔ امی اور ابو نے ڈاکٹر کی ہدایات پر احتیاط سے عمل کیا۔ انہوں نے نہ کوئی گھریلو علاج کیا اور نہ ہی بچوں کو قے کروانے کی کوشش کی۔ ابو بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھے اور سمجھایا، مٹی، دیوار کا رنگ یا کھانے کے علاوہ دوسری چیزیں کھانے سے گلا بند ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، انفیکشن یا زہریلا اثر ہو سکتا ہے۔ امی نے مزید کہا، ٹوٹا ہوا رنگ اور گندی مٹی میں نقصان دہ مادے ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسی صورت میں فوراً کسی بڑے کو بتانا چاہیے۔ زہرا اور محمد علی نے غور سے بات سنی۔ فاطمہ نے اداسی سے نظریں چکا کر اعتراف کیا، میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ ابو نے اسے نرمی سے تسلی دیتے ہوئے کہا، فاطمہ، ان کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب تم کسی کو خطرے میں دیکھو تو فوراً کہو، رک جاؤ اور کسی بڑے کو بلا لو۔ فاطمہ نے سر ہلایا اور وعدہ کیا، اگلی بار میں فوراً آواز اٹھاؤں گی۔ آخر کار فاطمہ، زہرا اور محمد علی محفوظ طریقے سے میز پر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی پلیٹوں سے صاف پھل کھانے لگے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، ہم صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں۔ محمد علی نے کہا، ہم مٹی یا دیوار کا رنگ نہیں کھاتے۔ فاطمہ نے فخر سے کہا، اور جب کوئی چیز خطرناک ہو تو ہم فوراً کسی بڑے کو بتاتے ہیں۔ امی اور ابو نے فخر سے مسکرا کر بچوں کو دیکھا۔ سبق: اچھے رویے کا مطلب محفوظ فیصلے کرنا اور کسی کو خطرے میں دیکھ کر فوراً آواز اٹھانا ہے۔ خاموش رہنے سے ایک چھوٹا مسئلہ بھی سنگین خطرے میں بدل سکتا ہے۔